بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ آپ کو کچھ تفصیل بتائیں گے نبی پاک علیہ السلام کے پسینہ مبارک کے قطروں کے حوالے سے اور خون مبارک کے قطروں کے حوالے سے۔ تو یہ جو آپ سامنے بوٹل پڑی دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ مبارک موجود ہے، جو کہ مختلف ممالک کے بزرگوں سے تحفتاً ہم تک پہنچا۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ کچھ ڈراپس اس بوٹل میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس سبز والی بوٹل میں پڑے ہیں، اور ان دونوں کے اندر حضور کا پسینہ مبارک موجود ہے۔ اور خاص کر جو اسپیشل اس کی ڈیٹیل ہم تک پہنچی سند کے ساتھ، کچھ ریزنز کی وجہ سے یا اس طرح سے ہم نے کبھی بھی پوسٹ نہیں کی سندیں، اور آج اسی طرح کر کے ویڈیوز ڈیٹیل میں بنا رہے ہیں تاکہ جو ایگزیکٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچے کہ نبی پاک کا جو پسینہ مبارک ہے وہ کچھ یمن کے بزرگ اور ترکی کے اور مدینہ منورہ کے بزرگوں سے ہم تک پہنچا۔ جو ہم تک اس بوٹل کے اندر پڑا ہوا ہے یہ یمن کے بزرگ تھے، ان کے وسیلے سے اس میں کچھ قطرے ہمیں ملے تھے، اور کچھ جو ترکی کے تھے شیخ ناظم سائپرس، ان کے ریفرنس سے، ان کے مریدین سے، ان کے وسیلے سے ہم تک یہ پہنچا۔ اور کچھ جو ڈراپس ہیں وہ مدینہ منورہ میں ہم تک پہنچے، اور جس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہوں نے کچھ تحریری طور پہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے عربی میں اس کی سند سی بنا کے لکھ کے دی کہ جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے سے چلی آ رہی ہے، اور صحابہ کرام تک دین آن ورڈ آگے مدینہ منورہ میں اس کے اندر انہوں نے ہمیں دیا۔ لیکن اس میں خاص جو ڈیٹیل لکھی گئی ہے، اس میں یہ جو عرق النبی کا ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا عرق، مطلب عرق پسینہ مبارک کو کہا جاتا ہے، تو یہ جہاں پہ ساتھ ساتھ ہمیں ملا وہاں پہ ساتھ ساتھ خون مبارک کے قطرے نیچے ساتھ لکھا ہوا ہے دم النبی۔ تو دم النبی مطلب دم کہتے ہیں خون کو، اور خون مبارک کے کچھ قطرے، ساتھ میں عرق النبی یعنی کہ حضور کے پسینہ مبارک کے قطرے۔ اسی طرح انہوں نے کچھ شیشی میں ڈراپس میں ڈال کے ہمیں دیے، اور اس کی بھی کچھ بوٹل میں کچھ ڈراپس موجود ہیں، اور اسی طرح کریں گے۔ لیکن ایک تفصیل میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں، دنیا میں آج کہیں پہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا پسینہ مبارک یا خون مبارک کے قطرے موجود ہیں، وہ ایک تو سندوں کے ساتھ ہوں گے، دوسرا یہ کہ وہ عود میں یا کسی بھی خوشبو میں مکس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹ قطرے مبارک جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلے آئے، کیونکہ پرانے دور میں نبی پاک کے زمانے میں بھی صحابہ کرام میں کافی زیادہ روایات آتی ہیں کہ صحابہ کرام حضور کا پسینہ مبارک عطر کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے، یا مختلف روایات میں کچھ اس طرح کے واقعات بھی آئے۔ مفہوم اس کا کچھ اس طرح سے تھا کہ نبی پاک کے دور میں ایک صحابی تھے، ان کی بیٹی کا نکاح تھا، اور نکاح میں دینے کے لیے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، تو نبی پاک نے کچھ شیشی میں پسینہ مبارک اپنا ان کو تحفے میں دیا، اور انہوں نے وہی پسینہ مبارک بارات میں نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھجوایا۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان صحابی کی جو بیٹی تھی، جب ان کے شادی ہوئی نکاح ہوا تو ان کی تقریباً 7 نسلوں تک حضور کے پسینہ مبارک کی برکت سے ان کی 7 نسلوں کے اندر خوشبو آتی تھی کہ اس حضور کا پسینہ مبارک جب نکاح میں ساتھ دیا گیا تحفے میں، تو آنے والی جو اولادیں تھیں ان میں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور کے پسینہ مبارک کی یہ برکت ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو بزرگ ہیں مختلف، خاص کر مدینہ منورہ کے یا مختلف ممالک یا عرب کے اندر، کہ کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو یا تو اس کو حضور کے بال مبارک کو غسل دے کے زمزم یا پانی کو پلایا جاتا ہے شفا کے طور پہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے۔ بہت زیادہ کیسز دیکھنے میں آئے ہیں، سننے میں آئے ہیں، ہم تک بھی کافی زیادہ آئے ہیں معاملات اس طرح کے کہ بہت زیادہ لوگوں کو بیماریوں سے شفا ملی ہے، جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا مختلف۔ لیکن دیکھیں، دینے والا اور یہ سارے معاملہ چلانے والا تو خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ پسینہ مبارک، یہ حضور کے بال مبارک، ان کی برکت ہے کہ اللہ چاہے تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، برکت دیتا ہے، شفا دیتا ہے، یا کسی بھی چیز سے نوازتا ہے، لیکن کرتا سب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ خون مبارک کے قطرے ہیں یا حضور کا پسینہ مبارک کے قطرے ہیں تو یہ آپ پی لیں گے پانی میں ڈال کے تو اس سے آپ کو وہ معاملات ہوتے ہیں، مطلب مل سکتی ہے۔ لیکن اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو بالکل درست رکھنا چاہیے۔ سب معاملات اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان پسینہ مبارک کے قطرے سے ہی سارے معاملات درست کر دے،
اور اللہ تعالیٰ چاہے تو حضور کی موجودگی میں بھی جس کو فیض اور برکت نہیں ملنی تھی، حضور کا قرب نہیں ملنا تھا، تو حضور کے ہوتے ہوئے ابو جہل بھی فیض نہیں پا سکا. ٹھیک ہے، تو یہ سب عقیدہ آپ کی حضور سے عقیدت اور محبت کے اوپر میٹر کرتی ہے چیز. باقی اللہ تعالیٰ ان تبرکات کا ادب احترام ہم لوگوں میں رکھے اور ان کی برکتیں ہم تک دے. باقی حضور کے پسینہ مبارک کے کچھ قطرے جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ اپنی اصل حالت میں نہیں بلکہ عطر میں مکس ہیں، عود میں مکس ہیں. اور عود بھی جو استعمال کیا گیا اس کے اندر وہ خالص مدینہ منورہ کا، نہ کہ نارمل عام کوئی عود لے کے اس میں مکس کیا ہوا ہے، جبکہ اس کے اندر خالص عود استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح خون مبارک کے جو قطرے ہیں اور باقاعدہ یہ سند کے ساتھ موجود ہے اور ڈیٹیل اس کی مطلب خود لکھوائی گئی تھی مدینہ منورہ میں بٹھا کے وہاں پہ، کہ انہوں نے اس کے اوپر پھر ارکن نبی حضور کے خون مبارک اور دم النبی حضور کے پسینہ مبارک، مطلب ارکن نبی عطر پسینہ مبارک اور دم النبی خون مبارک کے قطرے جو ہیں وہ شامل کیے تھے. اور ان کو یہ سارا جو سلسلہ جو ان تک پہنچا انہوں نے تفصیل ڈیٹیل اس کے اوپر مینشن کی ہوئی تھی ساری. باقی جو ملاقات کے وقت انہوں نے جب دیے تحفے میں تب ساری ڈیٹیل بتائی تھی. تو الحمدللہ یہ تبرکات جو اسناد کے ساتھ اور کچھ کاپیز ہیں، کچھ منسوب تبرکات ہیں، جس طرح سے بھی کر کے جو جو موجود ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں دیں. اور یہ پاکستان میں موجود ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزا دے آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ برکت دیں تبرکات کی، صدقے سے وسیلے سے سب کی خیر فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.